الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھے تھے مؤمنین کی صفات، کہ متقی لوگ اور مؤمن لوگ وہ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات آئیں۔ نمبر 1، یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہو، بندے کے چیزوں پہ ایمان رکھتے ہو۔ دوسری صفت ہم نے پڑھی تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہو۔ تیسری صفت ہم نے پڑھی تھی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ چوتھی صفت ہم نے پڑھی تھی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو ایمان بالقرآن و ایمان بالکتب سابقہ رکھتے ہو۔ اور پانچویں صفت ہم نے پڑھی تھی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان بالآخرت۔ یہ 5 صفات جن کے اندر آئے تو وہ مومن کہلائے گا۔ آج کے سبق میں ہم ان مؤمنین کے لیے احکام پڑھیں گے کہ ان مومنین کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، جن کے اندر یہ 5 صفات پیدا ہوئے تو ان کے لیے اللہ کریم کا کیا حکم ہے۔ پہلے ہم آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، جہاں بھی قرآن میں لفظ اولئک آئے گا تو اس سے مراد ہوگا یہی لوگ۔ علی، پر یا اوپر، علی ہدن ہدایت پر ہے یا ہدایت کے اوپر ہے۔ اولئک علی ہدن، یہ لوگ ہدایت پر ہے، من ربہم، اپنی رب کی طرف سے۔ من جہاں بھی آئے گا اس سے مراد اور اس کا معنی ہوگا سے، یعنی یہاں سے وہاں تک۔ تو یہ جو یہاں کے بعد سے ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ اولئک علی ہدن، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ، ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس سے مراد ہوگا اور۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ جو صفات ہم نے بیان کی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں ہدایت پر ہے اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ ہدایت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہدایت پر ہے تو ہدایت کیا چیز ہے۔ ہدایت سے مراد ہے، تفسیر ابن عباس میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہدایت سے مراد نور ہے، یعنی یہ جو مومن ہیں ان کو اللہ کریم کی طرف سے نور مل گیا، روشنی مل گئی۔ اور جن کے پاس نور ہو، جن کے پاس روشنی ہو، وہ ہر جگہ پر ہر وقت جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ تو ان مؤمنین کو، ان مومنوں کو اللہ کی طرف سے نور مل گیا تو یہ اپنی دنیاوی زندگی اس نور کی بدولت گزار سکتے ہیں۔ دوسرا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہدایت سے مراد استقامت کی ہے، یعنی کسی چیز پر قائم رہنا۔ جس چیز کو قبول کیا ان مومنین نے، اس چیز پہ قیامت تک قائم رہنا، کہ مرتے دم تک ان کے اندر یہ صفات ہو، ان کو استقامت ملے۔ یہی مراد ہے ہدایت سے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ یہ تو ہو گیا حکم دنیاوی۔ ان مومنین کا حکم دنیاوی حکم ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہے، نور پر ہے، استقامت ان کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اور ابھی حکم اخروی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
ابھی فلاح کو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاح کیا چیز ہے. کامیابی، عام الفاظ میں ہم فلاح کو کامیابی کہہ سکتے ہیں. فلاح سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلاح کی تفسیر یہ ہے کہ بندے کو ہر وہ چیز ملے جو اس کی چاہت ہو، بندے کو ہر وہ چیز ملے جو اس کی خواہش ہو، بندے کو ہر وہ چیز ملے جو اسے پسند ہو، اسے کہتے ہیں فلاح. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن مومنوں کے اندر یہ 5 صفات آئیں، دنیا میں ان کو نور مل گیا اور آخرت میں انہیں ان کی چاہت، ان کی خواہشات اور ان کو جو چیزیں پسند تھی وہ سب کچھ ملیں گے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے. علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت سے مراد ہے یعنی یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، ان کے پاس دلیل ہے زندگی گزارنے کی کہ میں زندگی گزار رہا ہوں تو میرے پاس یہ دلیل ہے کہ مجھ سے اللہ کا یہ ڈیمانڈ ہے اور اس کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں. ثابت قدمی ہے مراد ہدایت سے، یعنی وہ ثابت قدم رہتے ہیں. ہدایت ان کو مل گیا ایک دفعہ تو اسی ہدایت پہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں. اسی طرح ہدایت سے مراد سچائی ہے کہ وہ لوگ سچے ہیں، حق پر ہے، سچ پر ہے. اور اسی طرح علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو دلیل، ثابت قدمی، سچائی، نور، روشنی، استقامت دنیا میں مل چکا تو ان ہی پاکیزہ اعمال کی وجہ سے هم المفلحون، یہ لوگ آخرت میں نجات، کامیابی، ثواب اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق ہے اور غضب سے محفوظ ہے. اور اسی طرح یہ تفسیر ہدن، ہدایت کی تفسیر اور فلاح کی تفسیر حضرت مجاہد، حضرت ابو العالیہ، ربیع بن انس اور قتادہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ ہدایت سے مراد نور، روشنی، دلیل، ثابت قدمی اور سچائی ہے. اور مفلحون، فلاح سے مراد اپنی چاہت کو پا لینا، اپنی پسند کی چیز کو پا لینا، اس سے مراد فلاح ہے. اور اللہ رب العزت جنتیوں کے تمام خواہشاتوں کو جنت میں پورا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ قرآن کی بعض آیتیں تو ہمیں بہت حوصلہ اور امید قائم کرا دیتی ہیں، یعنی وہ آیتیں پڑھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہماری حوصلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو ہماری کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں. تو آپ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو آج جہنمی اور جنتی لوگوں کی پہچان صاف صاف بتاتا ہوں کہ جنتی لوگ کون سے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے الف لام میم سے المفلحون تک آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ جن کے اندر یہ 5 صفات آئیں وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہیں. صحابہ کرام خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ ہم انہی لوگوں میں سے ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا آیت ان الذین کفروا سواء علیہم، کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، ولہم عذاب عظیم تک پڑھا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا کہ الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ اے میری صحابہ کی جماعت، آپ لوگ مؤمنین میں سے ہو، آپ لوگ جنتیوں میں سے ہو انشاءاللہ. تو آج ہم نے یہ سبق، جو ہمارا سبق ہے، اس میں ہم نے مومنین کے بارے میں اللہ کے احکام پڑھ لیے کہ دنیا میں مومن کے لیے کیا حکم ہے اور آخرت میں اللہ کا مومن کے لیے کیا حکم ہے. اولئک، یہ لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہ لوگ، هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ نجات پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جس طرح قرآن میں دوسری جگہ پہ آیت بھی ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا آخرت میں مرنے کے بعد، تو اللہ کریم فرماتے فقط فاز، یہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو کامیابی سے مراد جنت، یعنی یہ لوگ جنتی ہے، ان صفات والے، یہ لوگ کامیاب ہے. تو
تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں بھی دنیا میں مرتے دم تک ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے اور آخرت میں اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جس نے میری اس چینل کو جوائن نہیں کیا وہ میرے چینل کو جوائن کرے، اپنے دوستوں سے بھی جوائن کرائیں، اپنے بچوں سے جوائن کرائیں۔ اس چینل کے اندر ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کی سمجھ آئے، ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ کریم کا مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ لہٰذا میرے اس چینل ولیج کیسے ٹی وی کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔